بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ادب کے ساتھ عرض ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، یہ تو انتہائی عزت افزائی ہوگی، لیکن جو بھی دوست کسی بھی قسط کو سنتا ہے لائک تو ضرور کر دیا کریں۔ ہم ساری محنت آپ کی خوشی کے لیے ہی کرتے ہیں، آپ کے لائک کرنے سے ہماری عزت افزائی ہوگی، اور کوئی کمی بیشی کمنٹ کر کے لازمی بتا دیا کریں۔ ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کی ہدایت کا جواب دیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ لائک لازمی کر دیا کریں، شکریہ۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ تمہاری گفتگو سن لینے کے بعد اب اوپر جانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، جو کچھ ہونا ہے یہیں ہو کر رہے گا۔ اوہ، ایلن نے تمسکرانہ انداز میں کہا، اس کا مطلب ہے کہ تم ہمارے سامنے بلا وجہ ہی انگریزی سے انجان بنے ہوئے تھے۔ یہ بات شروع سے میرے ذہن میں کھٹک رہی تھی۔ میری معلومات کے مطابق پاکستان کا ہر پڑھا لکھا شخص انگریزی میں کچھ نہ کچھ مہارت ضرور رکھتا ہے، اور تم کسی طرح بھی جاہل نظر نہیں آتے۔ تم نے اپنی اسی بے خبری کی وجہ سے مار کھائی ہے، ورنہ تم خاموشی سے اپنے منصوبے پر عمل کر گزرتے اور ہمیں آخر تک تمہارے ارادوں کی بھنک نہ مل پاتی۔ میں نے غصے سے کہا، مار ہم نے نہیں تم نے کھائی ہے۔ ایلن نے کہا لگاتے ہوئے پستول میری طرف اچھال دیا۔ میں نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے شدید حیرت کے عالم میں پستول کو فضا میں لپکا تو طبیعت صاف ہو گئی۔ جلاہٹ کے عالم میں میرا دل چاہا کہ اپنا سر کسی دیوار سے دے ماروں۔ وہ پلاسٹک کا بنا ہوا کھلونا پستول تھا، لیکن اس کی بناوٹ اتنی عمدہ تھی کہ دور سے دیکھنے پر وہ اصلی پستول معلوم ہوتا تھا۔ ہم صرف یہ جاننا چاہتے تھے کہ انگریزی زبان کے بارے میں تمہارا دعویٰ درست ہے یا نہیں، ایلن فاتحانہ موڈ میں کہہ رہا تھا۔ ہماری خطرناک گفتگو نے تم کو کھل کر سامنے آنے پر مجبور کر دیا۔ اب تم آرام سے اپنی جگہ بیٹھ کر یہ بتاؤ کہ تم ہمارے ساتھ کیا کھیل کھیلنا چاہ رہے تھے۔ میرے لیے یہ صورتحال اس قدر خفت آمیز تھی کہ میں فوری طور پر اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دے سکا۔ ان دونوں نے بہت خوبصورتی کے ساتھ ملی بھگت کر کے مجھے چکما دیا تھا۔ مشکل یہ تھی کہ میرے بارے میں انہوں نے کوئی اندازہ نہیں لگایا تھا، بلکہ میں نے خود ہی انگریزی زبان سے واقفیت کا اعتراف کیا تھا۔ جبکہ چیخا سرائے سے وہاں تک کے سفر میں ہم تینوں ہی انگریزی زبان سے یکسر لا علمی کا اظہار کرتے چلے آئے تھے۔ میں احساس بے بسی کے ساتھ قریبی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ایلن کا دیا ہوا نقلی پستول میرے ہاتھ میں دبا ہوا تھا۔ میں نے تھکی ہوئی آواز میں کہا، جو کچھ ہوا اس میں ہمارے کسی ارادے کا دخل نہیں تھا۔ بیرا نے محض تفریحاً تم سے ایک بات کہہ دی اور ہم تینوں کو اس بات کو نبھانا پڑا، لیکن بعد میں تم بہت کچھ جان چکے ہو۔ ایلن معنی خیز لہجے میں بولا، ہمیں شبہ بھی ہوتا کہ تم تینوں انگریزی سمجھ لیتے ہو تو میں ویرا سے ہرگز کھل کر بات نہ کرتا۔ ہم دونوں کے لیے نئی صورتحال بہت زیادہ مخدوش ہو گئی ہے۔ ہمیں تم پر کوئی شبہ تھا اور نہ ہی ہم تمہارے بارے میں کسی تجسس میں مبتلا تھے۔ میں نے سنبھالا لیتے ہوئے کہا، یہ تمہاری غلطی تھی کہ تم باتوں کی روانی میں بہتے چلے گئے، لیکن ہمیں ان باتوں سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ سرحد عبور کرنے تک ہمارا اور تمہارا ساتھ ہوگا، اس کے بعد ہم تمہیں بھول جائیں گے۔ البتہ میں یہ ضرور جاننا چاہوں گا کہ تمہارے ذہن میں ہمارے بارے میں شبہ کیوں پیدا ہوا، ہمیں تم پر شبہ کیوں ہونے لگا۔ اس نے فوراً ہی مدافعانہ لہجے میں کہا، میں نے اب تک ایسی کوئی بات نہیں کہی جس سے کسی بے اعتمادی یا اناد کا اظہار ہوتا ہو۔ میں بے اختیار ہنس پڑا۔ اس وقت تم بھی میری ہی طرح بھڑکے ہوئے ہو۔ میرا مطلب تھا کہ تمہیں یہ شبہ کیوں ہوا کہ میں انگریزی سمجھ سکتا ہوں۔ تم نے اس وقت یہ ڈرامہ اسی لیے رچایا تھا کہ میرے بارے میں اپنے شبے کی تردید یا تصدیق کر سکو، اور تم اپنے منصوبے میں کامیاب رہے ہو۔ سچ پوچھو تو مجھے تم نے چکنا کیا تھا، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ جب میں ویرا سے بات کر رہا تھا تو تم ہر اہم موقع پر کسی نہ کسی طرح اپنے رد عمل کا مظاہرہ کر رہے تھے اور ہم دونوں کی گفتگو میں رخنا انداز ہونے کی کوششیں کر رہے تھے۔ اس سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ ہماری باتوں پر تم اندر ہی اندر پیچ و تاب کھا رہے ہو۔ حقیقت معلوم کرنے کے لیے ہم دونوں نے ایک مختصر سا ناٹک رچایا اور میرے شبے کی تصدیق ہو گئی۔ ایک غلط فہمی دور ہو جانے کے بعد ہمارے درمیان کوئی تلخی نہیں پیدا ہونی چاہیے، میں نے کہا۔ اس کا انحصار تمہارے رویے پر ہوگا، اس نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ ایک بات تمہارے حق میں جاتی ہے کہ ویرا نے تم تینوں کو اس وقت انگریزی سے نابلد ظاہر کیا تھا جب سفر کی ابتدا ہوئی تھی اور ہمارے درمیان کسی رازدارانہ گفتگو کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا۔ وہ لمحہ بھر کے لیے خاموش ہو کر اپنی اینک کے
شفاف عدسوں کے پیچھے سے میری آنکھوں میں جھانکتا رہا، پھر قدرے دھیمی آواز میں بولا، یہ بتاؤ کہ ویرا کے ساتھ تم لوگ ان اطراف میں کیا کرتے پھر رہے ہو؟ میں نے برا سا منہ بنا کر کہا، تم بلا وجہ بازاری انداز میں اپنی گفتگو کو پراسرار بنانے کی کوشش کر رہے ہو۔ اس وقت ہوٹل کے اس حال میں ہم تینوں کے سوا اور کوئی نہیں ہے جو ہماری باتیں سن سکے۔ وہ میری بات کاٹ کر بولا، تمہارا اعتراض درست ہے، غالباً میں اپنی حد سے بڑے ہوئے تجسس سے مغلوب ہو گیا تھا، لیکن اس کے باوجود میرے سوال کی اہمیت اپنی جگہ پر برقرار ہے۔ میری نظر میں تمہارے سوال کی کوئی بھی اہمیت نہیں ہے، میں نے بے پرواہی سے کہا۔ خوفناک گوریلا جنگ کی زاد میں آئے ہوئے ان آفت رسیدہ علاقوں میں لوگ تیتر کا شکار کھیلنے نہیں آتے۔ تم نے دیکھ ہی لیا ہے کہ جلال آباد کی عمارتوں اور راستوں پر کیسی ہولناک وحشت کا راج ہے۔ ماحول میں کوئی بھی ناگزیر ضرورت کے بغیر ادھر کا رخ نہیں کرتا، لیکن کون کس رنگ میں ہے یہ وہ خود ہی جانتا ہے۔ دوسروں سے اپنے رازوں میں شریک نہیں کرتا، لیکن میں اپنے بارے میں ویرا کو بہت کچھ بتا چکا ہوں۔ اس نے احتجاج کیا، وہ تمہاری ضرورت یا مجبوری تھی، تم اسے اعتماد میں لے کر اس کی مدد حاصل کرنا چاہتے تھے اور اس نے آنن فانن میں تمہارے کئی مسائل حل کر دیے، لیکن مجھے ایسی کوئی مجبوری لاحق نہیں، میں نے بے رخی سے کہا۔ وہ چند ثانیوں تک خاموش رہا، پھر شکست خوردہ لہجے میں بولا، تم کم از کم اتنا تو بتا سکتے ہو کہ ویرا تمہارے لیے کام کر رہی ہے یا تم اس کے لیے کام کر رہے ہو؟ میں نے نقلی پستول میز پر ڈال کر ہلکا سا کہہ لگایا اور کہا، تم بچوں اور اناڑیوں جیسے سوالات کر رہے ہو۔ مجھے شبہ ہو رہا ہے کہ ڈیوڈ سٹارز اور کرنل جیسی جونز کے بارے میں تمہاری کہانی بے بنیاد ہے۔ ان لوگوں کے لیے کام کرنے والوں کی ذہنی سطح اتنی پستہ نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس میں ذہنی سطح کی پستی ظاہر کرنے والی کون سی بات ہے؟ اس بار پیٹر گھرایا تھا۔ ہر پارٹی میں ٹیم لیڈر کی اہمیت ہوتی ہے، وہ سامنے آ جائے تو حریف اسی کی ذات کو ہر قسم کے دباؤ کا نشانہ بنانے لگتے ہیں۔ تمہارے لیے صرف اتنا جان لینا کافی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ اور تمہارا نام؟ اس نے پرخیال لہجے میں پوچھا۔ اس کے ذہن میں یقیناً کوئی بات چبھ رہی تھی۔ تنویر، میں نے سپاٹ لہجے میں کہا، میں تمہیں پہلے بھی اپنا نام بتا چکا ہوں، نام چھپانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پیٹر نے ایلن سے مخاطب ہو کر قدرے تیز لہجے میں کہا، میرا خیال ہے کہ اس کے بارے میں تمہارا اندازہ 100% سے بھی زیادہ درست ہے۔ میں یہ نہیں پوچھوں گا کہ میرے بارے میں ایلن سیمفر پال کی کیا رائے ہے، میں ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ایک بار تمہارا داؤ چل گیا، اب تم بار بار مجھے جھانسا نہیں دے سکتے۔ ایک بار نہیں، 2 بار، ایلن نے میری توثیق کرتے ہوئے کہا۔ پہلی بار تم غیر ارادی طور پر ویرا کا اصل نام لے بیٹھے تھے اور ابھی ہماری مفروضہ سازش پر مضطرب ہو کر اپنی انگریزی دانی کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو گئے، اور اگر میں یہ کہوں کہ میں نے دانستہ ویرا کا نام لیا تھا تو کیا کہو گے؟ پھر مجھے سوچنا پڑے گا کہ تمہارے عزائم کیا ہیں۔ وہ یک بیک سنجیدہ ہو گیا۔ ویرا کا نام سننے کے بعد ہی میں نے کھل کر گفتگو کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ تم ویرا کا نام نہ لیتے تو میری زبان ہرگز نہ کھلتی۔ میرا بھی یہی اندازہ تھا، میں نے پورے اعتماد سے کہا۔ مغرب میں جرائم کی دنیا سے موہوم سا رابطہ رکھنے والوں کے لیے بھی ویرا لائٹ کا نام جانا بوجھا ہوتا ہے۔ تم شریف آدمی ہوتے تو ویرا کے نام پر کسی رد عمل کا اظہار نہ کرتے۔ سفید فاموں میں ویرا ایک مقبول نسوانی نام ہے۔ یورپ میں ہزاروں ویرائیں گلی کوچوں میں ماری ماری پھرتی ہیں۔ ہماری باتوں کا وہ سلسلہ وہیں موقوف ہو گیا کیونکہ سلطان شاہ دونوں عورتوں کے ساتھ دوبارہ حال میں داخل ہو رہا تھا اور دوسرے دروازے سے ہمارے چند ہم سفر افغان اندر آ رہے تھے۔ مجھے ان دونوں کی میز کے گرد بیٹھا ہوا دیکھ کر وہ تینوں دور ہی سے چونک پڑے۔ غنیمت یہ تھا کہ حال میں دیگر لوگوں کی آمد شروع ہوتے ہی ایلن نے پلاسٹک کا بنا ہوا نقلی پستول میز سے اٹھا کر اپنی نیکر کی جیب میں اڑس لیا تھا، ورنہ دور سے اس میز کی سچویشن سنگین نظر آ سکتی تھی۔ ہماری غیر حاضری سے فائدہ اٹھا کر تم لوگوں نے کیا چکر چلایا ہوا ہے؟ سلطان شاہ نے اپنی پرانی میز کے قریب رکتے ہوئے قدرے حیرت سے سوال کیا۔ تمہارے جانے کے بعد یہاں کئی حیرت ناک واقعات رونما ہوئے، ایلن نے خوش دلی سے جواب دیا۔ اغوا کی ایک واردات ہوتے ہوتے رہ گئی اور تمہارے ساتھی نے یک بیک انگریزی بولنی اور سمجھنی شروع کر دی۔ ایلن کے آخری فکرے پر وہ تینوں ہی چونک کر تحیر زدہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگے۔ ان کی نگاہوں میں حیرت کے ساتھ ہی مستفسرانہ انداز بھی نمایاں تھا۔ ویرا سب سے زیادہ متعجب نظر آ رہی تھی۔ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، میں نے مغموم انداز میں اپنا سر ہلاتے ہوئے انگریزی میں کہا۔ ان دونوں نے انگریزی میں میرے اغوا کی منصوبہ بندی کرنی شروع کی تو مجھے اضطراری طور پر رد عمل کا مظاہرہ کرنا پڑا۔ وہ ان دونوں کی ایک چال تھی اور مجھے اعتراف ہے کہ ان کی چال کامیاب رہی۔ ویسے بھی ہماری نیت میں کوئی فطور نہیں تھا۔ ویرا نے ان دونوں سے لطف لینے کے لیے ہم تینوں کو انگریزی زبان سے لا علم ظاہر کیا تھا۔ یہ اور بات ہے
کہ یہ دونوں کچھ زیادہ ہی کھل گئے۔ میرے جواب نے ان تینوں پر پوری صورتحال واضح کر دی۔ ویرا نے کوئی سوال کیے بغیر سرسری لہجے میں کہا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ شاید یہ دونوں ہم لوگوں کی طرف سے مطمئن نہیں ہے۔ یہ جرائم پیشہ لوگوں کی سب سے بڑی کمزوری ہوتی ہے کہ وہ اپنے سائے پر بھی بھروسہ نہیں کرتے۔ بعض اوقات ان کے خدشات درست بھی ثابت ہوتے ہیں، اس وقت بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ ہم کچھ بھی کہتے اور کرتے رہے ہوں، ہمیں ان دونوں سے کوئی اناد نہیں ہے۔ اناد یا دشمنی کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے۔ ہمارے راستے جدا ہیں، سرحد عبور کرنے کے بعد ہم اپنی راہ ہو لیں گے۔ یہ اپنے آقاؤں کے لیے جو چاہیں کرتے پھریں، ہماری صحت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ سلطان شاہ نے ویرا کی تائید کرتے ہوئے کہا۔ وہ ہماری گفتگو ایک نازک موڑ پر پہنچی ہوئی تھی۔ ایلن نے ویرا سے مخاطب ہو کر کہا، معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تم لوگوں کے آ جانے سے ایک اہم بات تشنا بلکہ ادھوری رہ گئی ہے۔ اس اثناء میں ان دونوں کی میز سے اٹھ کر اپنے ساتھیوں میں آ بیٹھا تھا۔ میں نے اس کی بات سنتے ہی اپنے ذہن پر زور دیا، لیکن اس کے فکروں کا جواز پانے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ بات ویرا کی ذات کے بارے میں ہو رہی تھی اور میں نے اپنی بات مکمل کر لی تھی۔ ایلن نہ جانے کس ادھوری بات کا حوالہ دے رہا تھا۔ اپنی تشنگی فوراً دور کر لو۔ مجھے خاموش پا کر ویرا نے ایلن کو جواب دیا، اس وقت ہم جلال آباد میں ہیں، جہاں موت کسی بھی وقت نازل ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اسی وقت کوئی میزائل ہوٹل کی دیوار کو پھاڑتا ہوا اس حال میں آ گرے اور اس کے دھماکے کے ساتھ تمہارے چیتھڑے اڑ جائیں۔ تم مرنے کے بعد بھی اسی خلش میں مبتلا رہو گے۔ تم میرے بارے میں بہت بے رحمانہ تبصرہ کر رہی ہو۔ ایلن اس کی بات کاٹ کر بولا، یہ نہ بھولو کہ اس جنگ زدہ اور اسیبی شہر میں ہم سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں۔ ہمارے ساتھ کچھ ہوا تو تم بھی اسی انجام سے دو چار ہو کر رہو گی۔ شاید تمہیں اندازہ نہیں کہ اس سرزمین کے لیے لڑنے والے دونوں فریق بھاری اور تباہ کن ہتھیار استعمال کر رہے ہیں۔ گولیاں بعد میں چلتی ہیں، پہلے بم پھٹتے ہیں جو پوری عمارتوں کو پلک جھپکتے میں زمین بوس کر دیتے ہیں۔ دراصل میں ایلن سے کہہ رہا تھا کہ تمہارے ساتھی کے بارے میں اس کا اندازہ درست معلوم ہوتا ہے، پیٹر نے ویرا سے مخاطب ہو کر کہا، اور یہ شخص جو خود کو تنویر کہتا ہے میری اس بات کو بھی جانسا قرار دے رہا تھا۔ ایلن کی رائے بتاؤ گے تب ہی فیصلہ ہو سکے گا کہ حقیقت کیا ہے۔ ویرا منہ بنا کر بولی، تنومند اور دراز قامت افغان بہرہ ہمارے لیے کھانوں کی کابیں اور خالی پلیٹیں لے آئے اور انہیں گرینے سے میز پر سجانے میں مصروف ہو گئے۔ گرم گرم کھانوں سے اٹھنے والی خوشبوئیں بہت بلی اور اشتہا انگیز تھیں۔ چند ثانیوں کے توقف کے بعد ایلن بولا، اگر یہ انگریزی سے ناواقف ثابت ہوتا تو میں زبان بھی نہ کھولتا، لیکن اب مجھے پورا یقین ہے یہ شخص تنویر نہیں بلکہ ڈینی ہے۔ ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ آج کل تم دونوں میں گاڑی چھن رہی ہے۔ شی کے بڑے ڈینی کے خون کے پیاسے ہیں، لیکن تم ذاتی طور پر اس کی دوست ہو اور اسے بہت عزیز رکھتی ہو۔ اسی وجہ سے شنگارا ویلی کے اہم سفر میں ڈینی تمہارا ہم رکاب ہے۔ میں نے ایک بے ساختہ قہقہہ لگایا اور کہا، یہ میرے لیے عزت کی بات ہے، تم مجھے کسی بھی وجہ سے ڈینی سمجھ رہے ہو۔ وہ ویرا سے واقعی بہت قریب ہے، لیکن بدقسمتی ہے اس وقت ویرا کا ہم سفر نہیں ہے۔ میرا صحیح نام تنویر ہی ہے۔ اگر تم مجھے ڈینی کے نام سے مخاطب کرنا چاہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ تمہاری معلومات قابل رشک ہیں، ویرا نے کہا۔ میرے حوالے سے ڈینی کا ذکر کر کے تم نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ تم کوئی معمولی چور اچکے نہیں ہو، اپنے کام کو اچھی طرح سمجھتے ہو۔ ایک اچھے فری لانس ایجنٹ کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ جس علاقے میں کام کرنے جا رہا ہو وہاں کے ممتاز اور طاقتور لوگوں سے باخبر ہو تاکہ نادانستگی میں ان سے ٹکراؤ نہ ہو سکے۔ لیکن میں حیران ہوں کہ تنویر کی کس خوبی کی بنا پر تم اسے ڈینی سمجھ بیٹھے تھے۔ سنا ہے اپنی نسلی پس منظر سے محرومی کی وجہ سے تمہارے ذہن میں کچھ گرہیں موجود ہیں۔ ایلن نے جھجکتے ہوئے اپنی بات شروع کی، اور تم اپنی برتری کے گمانڈ میں مبتلا رہتی ہو۔ رنگدار نسلوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے ساتھ تمہارا رویہ عام طور پر تحکم آمیز ہوتا ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ تم جس طرح گل مل کر رہ رہی ہو، اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان میں کوئی نہ کوئی مرد تمہارا پسندیدہ ہے اور وہ ڈینی ہی ہو سکتا ہے۔ باتیں بعد میں ہوتی رہیں گی، کھانا کھاؤ ورنہ یہ ٹھنڈا ہو کر بے مزہ ہو جائے گا۔ غزالہ نے اپنے خالی پلیٹ کو چمچے سے بجا کر ہم سب کو کھانے کی طرف متوجہ ہونے پر مجبور کر دیا۔ شاید میرے اور ویرا کے مراسم کے بارے میں ایلن کی بے لاگ باتیں اسے گراں گزر رہی تھی۔ میں خود بھی اس موضوع کو وہیں ختم کر دینے کے موقع کی تلاش میں تھا۔ میں نے ان دونوں کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ منہ میں پانی آ رہا ہے، ویرا کابوں کا جائزہ لیتے ہوئے بولی۔ ان مرغن اور لذیذ کھانوں کے ساتھ کوئی عمدہ سی وائن مل جائے تو کھانے کا لطف دوبالا ہو جائے گا۔ اس ہوٹل میں وائن ہی نہیں بیئر اور ویسکی بھی مل جاتی ہے۔ ویرا کی خواہش سن کر ایلن ایک بار پھر اپنی ٹانگ اڑا بیٹھا۔ جنگ
کی لپیٹ میں آئے ہوئے تمام علاقوں میں ہر وہ اچھی اور بری چیز بآسانی مل جاتی ہے جو روسیوں کو مرغوب ہو۔ روسی شاید دنیا میں الکوہل کے سب سے بڑے شیدائی ہیں۔ تم چاہو تو میں ابھی ریڈ وائن کی 2-4 بوتلیں، بہترین بوتلوں کا بندوبست کروا سکتا ہوں۔ نیکی اور پوچھ ویرا نے اس کی طرف مڑ کر کہا، فوراً کسی سے بات کرو۔ ایلن اٹھ کر نکاسی کے راستے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ تم بہت بری طرح شراب کی لت میں مبتلا ہو، غزالہ نے نیچی آواز میں ویرا کو پھٹکارنا شروع کر دیا۔ ہر وقت اور ہر جگہ شراب کی جستجو میں رہتی ہو اور تمہاری آڑ میں تنویر کو بھی اپنے جوہر دکھانے کا موقع ملتا رہتا ہے۔ تم فکر نہ کرو، میں اسے وائن کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دوں گی۔ ویرا مسکرا کر بولی، وائن میں ہوتا ہی کیا ہے؟ میں نے صفائی پیش کی، اس میں الکوہل کا عنصر نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ وائن کے بغیر سفید فام شرفا کے ڈنر کا دسترخوان نامکمل تصور کیا جاتا ہے۔ وہ اسے پانی کی جگہ استعمال کرتے ہیں۔ 1-1.5 بوتل معدے میں اترنے کے بعد ہلکا سا سرور آتا ہے جسے بلیک کافی کی ایک پیالی صاف کر دیتی ہے۔ بس، غزالہ نے مجھ پر آنکھیں نکالتے ہوئے کہا، مجھے انسائکلوپیڈیا سنانے کی کوشش مت کرو، اس بارے میں بہت کچھ جانتی ہوں۔ تم بول رہے ہو کہ میں لندن کے ایک پب میں بھی ملازمت کر چکی ہوں۔ پب کے مینیجر نے پہلے دن پورے 5 گھنٹے تک مجھے یہی سمجھایا تھا کہ مختلف قسم کی شرابوں میں الکوہل کی اوسط مقدار کیا ہوتی ہے اور وہ ایک دوسرے سے مل کر کیا اثرات پیدا کرتی ہیں۔ کاکٹیل بنانے کے لیے یہ سب جاننا بہت ضروری ہوتا ہے۔ پھر کسی دن اپنے ہاتھ سے تیار کی ہوئی کاکٹیل پلاؤ۔ عمدہ کاکٹیل پیے ہوئے ایک مدت ہو گئی ہے۔ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ لندن اور برطانیہ کے دوسرے شہروں میں سیکھی ہوئی بہت سی باتیں میں وہیں بھول آئی تھی، ڈینی کی فرمائش پر بھی نہیں۔ ویرا نے سرگوشیانہ لہجے میں اصرار کیا، ہمت ہے تو یہ فرمائش کر کے دیکھیں، میں اس کے بعد ہی کوئی یقینی جواب دے سکوں گی۔ ہمیں کھانا شروع کیے ہوئے چند منٹ بھی نہیں گزرے تھے کہ ایلن دوبارہ ہال میں داخل ہوتا ہوا نظر آیا۔ اس کے پیچھے ایک سرخ و سفید افغان لڑکا تولیے میں لپٹی ہوئی کوئی چیز لیے چلا آ رہا تھا۔ ہماری میز کے قریب آ کر اس نے تولیے سے نکال کر ریڈ وائن کی 2 بوتلیں میز پر رکھ دی اور خاموشی سے واپس چلا گیا۔ ویرا نے اس غیر متوقع بندوبست پر ایلن کا شکریہ ادا کیا تو اس نے ویرا کو احتیاط کا مشورہ دیا۔ اس کے اما پر میں نے کن آنکھوں سے حال کا جائزہ لیا تو وہاں بیٹھے ہوئے افغان مسافروں کو اپنی طرف متوجہ پایا۔ ان سب کی متجسس نگاہیں ہماری میز پر رکھی ہوئی بوتلوں پر مرکوز تھیں۔ مجھے خدشہ ہوا کہ کہیں کوئی سر پھرا کوئی بدمزگی پیدا نہ کر دے۔ ویسے تو وائن ہوٹل والوں نے مہیا کی تھی اور اپنے دوسرے گاہکوں کے جذبات یا رد عمل پر قابو رکھنا ان کا کام تھا، لیکن میں اس مرحلے پر کسی بھی تکرار سے بچنا چاہتا تھا۔ میں نے آہستگی سے وہ دونوں بوتلیں میز پر لٹا دیں۔ ویرا نے ایک بوتل کی سیل توڑ کر اپنا گلاس لبریز کیا اور منہ بند کر کے بوتل دوبارہ میز پر لٹا دی۔ میں نے غزالہ کی طرف دیکھے بغیر اپنا حصہ بھی لے لیا۔ ہمارے فارغ ہونے سے پہلے ایلن اور پیٹر کی میز پر بھی کھانا آ گیا تھا۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ غزالہ کچھ بیزار اور اکتائی ہوئی سی نظر آنے لگی تھی۔ اس نے شکم سیر ہونے سے پہلے ہی کھانے سے ہاتھ روک لیا اور ہم تینوں کے اصرار کے باوجود مزید کھانا کھانے پر آمادہ نہیں ہوئی۔ اس کے تیوروں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ جلد وہاں سے اٹھ جانے کے موڈ میں تھی اور گرد و پیش سے لا تعلق رہنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہم لوگ کھانے سے فارغ ہوئے تو ایلن نے ایک مرتبہ پھر ہم سے مخاطب ہونے کی کوشش کی، لیکن غزالہ نے خشک لہجے میں اسے اپنے کھانے پر دھیان دینے کا مشورہ دے کر خاموش کر دیا۔ ویرا نے معنی خیز نظروں سے میری طرف دیکھا لیکن منہ سے کچھ نہیں بولی۔ سلطان شاہ نے قہوہ پینے کی خواہش کا اظہار کیا تو غزالہ کرسی چھوڑ کر اٹھ گئی۔ قہوہ کمرے میں منگوا لینا، میں اب بستر پر جانا چاہتی ہوں۔ ہمارے پاس اس کا ساتھ دینے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ ہمیں اٹھتا ہوا دیکھ کر بیرا ہمارے قریب آ پہنچا۔ غالباً وہ ہوٹل کے بل سے زیادہ اپنی ٹپ کے لیے فکر مند تھا۔ میں نے اسے بل کے ساتھ قہوہ کمرے میں بھجوانے کی ہدایت کی اور وہاں سے چل دیا۔ ہم نے شب بسری کے لیے اس ہوٹل میں ڈبل بیڈ والے 2 کمرے مخصوص کرائے تھے جو ایک دوسرے سے ملحق تھے، لیکن پہلی منزل پر پہنچنے کے بعد ہم چاروں ایک ہی کمرے میں داخل ہو گئے۔ کیا بات ہے، تم کچھ خاموش اور بری بری سی نظر آ رہی ہو۔ کمرے میں پہنچنے کے بعد ویرا نے ٹٹولنے والی انداز میں غزالہ کو چھیڑا، کہیں میری کوئی بات تو تمہیں ناگوار نہیں گزری ہے؟ مجھے تم سے کوئی شکوہ نہیں ہے، غزالہ نے اداس اور مغموم لہجے میں کہا، بلکہ میں تو کسی سے بھی شکوہ نہیں کر سکتی۔ مجھے پہلے ہی اندازہ ہو جانا چاہیے تھا کہ ماضی کی کہانیاں وقتاً فوقتاً اپنا رنگ دکھاتی رہیں گی اور میں اس کے سدے باب کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکوں گی۔ یہ کسی کا نہیں، میری کم فہمی کا قصور ہے۔ تم کیوں آزردہ ہو رہی ہو؟ سلطان شاہ مضطرب ہو کر بولا، اس وقت کس بات نے تمہیں پریشان کیا ہے؟ غزالہ نے مجروح نظروں سے اس کی طرف دیکھا تو میں دل ہی دل میں نادم ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ کمال ہے، سب کچھ سن
سن لینے کے بعد بھی تم کو مجھ سے سوال کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے؟ غزالہ اس سے کہہ رہی تھی، اگر تمہاری ذات پر ہر وقت کسی اور کا سایہ چھایا رہے اور تم اسی سائے کو اپنی پہچان سمجھنے پر مجبور کر دیے جاؤ تو کیا تمہیں اپنے وجود اور اپنی ذات کے خالی پن کا احساس نہیں ستائے گا؟ غزالہ کے اس پرپیچ سوال پر سلطان شاہ کی کھوپڑی گھوم کر رہ گئی۔ شاید اس نے بجا طور پر ایلن کی باتوں پر زیادہ دھیان نہیں دیا تھا، لیکن ویرا کو صورتحال کا پورا ادراک تھا۔ وہ فوراً ہی ہنس پڑی۔ میں تمہارے کرب کو بہت اچھی طرح سمجھ رہی ہوں، ویرا کہہ رہی تھی۔ تم نے اشارے کنائے میں بات کر کے بیچارے سلطان شاہ کو الجھن میں ڈال دیا ہے۔ تم نے سائے کا ذکر کیا ہے، مگر میں سائے سے بڑھ کر ایک زندہ اور متحرک وجود کی مالک ہوں۔ اس وقت جو کچھ ہوا ہے اس میں میری نیت یا ارادے کا ذرا بھی دخل نہیں تھا، وہ سب ایلن کی خیال انگیزی تھی۔ میں اچھی طرح سمجھتی ہوں کہ دنیا کی کوئی عورت یہ بات برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کا مرد کسی دوسری عورت کے حوالے سے پہچانا جائے، اور اس وقت تمہارے ساتھ یہی ظلم ہوا ہے۔ ایلن کی تردید کرنے کے باوجود حقائق اپنی جگہ پر اٹل ہیں، انہیں دنیا کی کوئی طاقت نہیں جٹلا سکتی، مگر میں حیران ہوں کہ میرے اور ڈینی کے بارے میں باتیں اتنی دور تک پھیل چکی ہیں کہ ایلن جیسا ایک اجنبی بھی میرے ساتھ کسی مقامی مرد کو دیکھ کر اس کا نام ڈینی رکھ سکتا ہے۔ یہ ہوتا ہی آیا ہے، غزالہ زخمی لہجے میں بولی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم دونوں کے مراسم اتنے گہرے رہے ہیں کہ تم ایک دوسرے کی پہچان بن کر رہ گئے ہو۔ لیلا کا ذکر آتے ہی ذہن میں مجنو کا نام ابھر آتا ہے، جو جولیٹ کا نام لیا جائے تو فوراً رومیو کی ذات سامنے آ جاتی ہے۔ اگر تم دونوں کے مراسم اتنے ہی گہرے تھے تو ڈینی کو میرے ساتھ محبت اور شادی کا ڈونگ رچانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں اکیلی رہ کر بھی دوسروں سے اپنا وجود منوا سکتی تھی۔ تم بھول رہی ہو کہ تم دونوں کی شادی مکاؤ کے ڈون کوانگ فو نے زبردستی کرائی تھی، ویرا نے مسکراتے ہوئے مزاحیہ انداز میں کہا، اور اس کام کے لیے ایک ڈرپوک چینی مولوی درآمد کیا گیا تھا۔ میں اس موضوع کی سنگینی بانپ رہا تھا۔ ویرا کا یہ بے تکا تبصرہ غزالہ کو برہم کر سکتا تھا، اس لیے میں غیر ارادی طور پر بول پڑا۔ ڈون کوانگ فو جیسے متلون مزاج اور خونخوار آدمی کے سامنے بڑے بڑے سورما چوکڑی بھول سکتے ہیں، تم چینی مولوی کو ڈرپوک نہیں کہہ سکتی۔ وہ ایک سلجھا ہوا شریف آدمی تھا، اور ہر شریف آدمی بدماشوں سے ڈرتا ہے۔ ڈون کے حکم پر اس نے ہم دونوں کا نکاح نہ پڑھایا ہوتا تب بھی میں ایک نہ ایک دن غزالہ ہی سے شادی کرتا۔ ماضی کی لغزشوں پر اپنے دل کی گہرائیوں سے شرمندہ ہونے کے باوجود مجھے یہ اعتراف کرنے میں کوئی آر نہیں کہ زندگی کے کٹھن راستوں میں طویل سفر طے کرنے کے لیے میں نے پہلے ہی دن سے غزالہ کا تصور اپنے دل و دماغ میں سجایا ہوا تھا۔ ویرا اس بات کی گواہی دے گی کہ میری اس سوچ میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں آئی، یہ حقیقت ہے۔ ویرا نے گہری سنجیدگی اختیار کرتے ہوئے کہا، لیلا مجنو والی مثال تم دونوں پر صادق آتی ہے۔ تم ہر بات پر ڈینی کی طرف دیکھتی تھی اور ڈینی ہر وقت تمہارا دم بھرتا تھا۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ تم دونوں عام شہری تھے، اس لیے تمہاری گہری محبت خاموشی سے پروان چڑھتی رہی، اس کی کوئی تشہیر نہیں ہوئی۔ میں اپنے کردار کی وجہ سے بہت سے حلقوں میں جانی پہچانی جاتی تھی اور پھر میرے شب و روز پر کڑی نگاہ رکھی جاتی تھی۔ اس وجہ سے میری اور ڈینی کی دوستی کی غیر ضروری تشہیر ہوتی چلی گئی۔ اس شہرت کو اس وقت اور ہوا ملی جب ڈینی نے بھی شی کی مخالفت میں کمر بستہ ہو کر زیر زمین دنیا کے سرکردہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ ہونے پر مجبور کر دیا۔ وہ مسلسل غزالہ ہی سے مخاطب تھی اور کہہ رہی تھی، ایلن جیسے لچے کی باتوں میں آ کر تم بلا وجہ اپنا دل چھوٹا کر رہی ہو۔ ڈینی کی زندگی میں تمہاری حیثیت آسمان کی سی ہے، جو اپنے ایک ہی روپ میں سدا ہر جگہ سایہ فگن رہتا ہے۔ میرا کیا ہے، میں تو اس کی ایک دوست ہوں، آوارہ بادل کی طرح۔ بادلوں کو ہوائیں جدھر لے جاتی ہیں وہ ادھر ہی چل پڑتے ہیں، ان کا کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ آج یہاں برس رہے ہیں تو کل کسی اور سبزے کو سیراب کر رہے ہوں گے۔ ان کی کوئی شناخت ہوتی ہے اور نہ وہ کسی کی پہچان بن سکتے ہیں۔ بس یہ فلمی ڈائلاگ بند کرو۔ سلطان شاہ نے اچانک اس کی بات کاٹ دی۔ آوارہ بادل اور آسودہ آسمان ہوں معلوم ہوتا ہے غزالہ کے بعد اب تم اپنی ڈفلی پر کوئی نیا راگ چھیڑنے والی ہو۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ فضول باتوں میں وقت ضائع کرنے کی بجائے یہ سوچو کہ ایلن نے ڈینی کو پہچان لیا ہے، ان حالات میں ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے۔ اس وقت غزالہ نے اسے اپنے دل کی بڑاس نکالنے کا موقع نہیں دیا۔ مجھے یقین ہے وہ کل کے سفر میں اس موضوع پر دوبارہ بات کرے گا۔ اس کے بارے میں میرا ذہن صاف ہے، میں نے کہا۔ وہ جو کچھ سمجھتا ہے سمجھتا اور کہتا رہے، میں اپنی بات پر اڑا رہوں گا۔ میں ڈینی نہیں، تنویر ہوں، اور یہ حقیقت بھی ہے۔ ویرا نے میری بات کاٹ کر پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ لقمہ دیا۔ اپنی بے روزگاری سے
تنگ آنے کے بعد تم نے شیعہ میں شامل ہونے کا فیصلہ نہ کیا ہوتا تو آج تم تنویر ہی ہوتے۔ بدنام لوگوں کی دنیا میں نام کے بجائے عرفیت چلتی ہے، لیکن حیرت ہے کہ تم ابھی تک ویرا ہی کہلاتی ہو۔ سلطان شاہ نے اس کی بات کاٹ کر طنزیہ لہجے میں کہا، آج تک تمہاری کوئی عرفیت نہیں چل سکی۔ میرے لیے کوئی موضوع عرفیت تلاش کرنا آسان کام نہیں ہے۔ ویرا نے فخر آمیز لہجے میں کہا، بڑے بڑے بڑبولوں اور فکرے بازوں سے میرا واسطہ پڑتا رہا ہے، لیکن کوئی بھی میرا نام نہیں رکھ سکا۔ میری دانست میں یہ دنیا کا سب سے آسان کام ہے۔ سلطان شاہ نے منہ بنا کر بے پرواہی سے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ یورپ میں لوگوں کو اس فن میں مہارت نہیں ہے، تو اب تم اپنی فنکاری دکھا دو۔ ویرا نے جل کر کہا، تم گورے تو کیا پوری طرح کالے بھی نہیں ہو۔ باپ کا گناہ عرف بلیک کوئین، سلطان شاہ نے ہلکے سے کہہ کے ساتھ کہا، اس عرفیت میں مبالغے کا سرے سے دخل ہی نہیں ہے، بس حقائق کو یکجا کر دیا گیا ہے۔ سلطان شاہ کا وہ تبصرہ ویرا پر اس بری طرح چپکا کہ اس کا منہ بن گیا اور غزالہ کے لیے اپنی بے ساختہ ہنسی پر قابو پانا دشوار ہو گیا۔ سلطان شاہ نے مغربی فلموں کے ناموں کی اردو کالب میں ڈالنے والے نیم جاہل مترجم سیٹھوں کی تقلید کر کے اس وقت ایک دلچسپ صورتحال پیدا کر دی تھی، مگر میرا ذہن کہیں اور ہی پہنچا ہوا تھا، اس لیے میں اس سچویشن سے پوری طرح لطف اندوز نہیں ہو سکا۔ ویرا نے میری بے روزگاری کا ذکر کر کے مجھے ان پرانی یادوں کی طرف دھکیل دیا تھا جو ذہن کے نہا خانوں میں اس طرح جا سوئی تھی کہ عرصہ دراز سے ان کی کسک بھی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ گردش دوراں اور حالات کے بھنور میں پھنس کر میں اپنے ماضی کو بڑی حد تک فراموش کر چکا تھا اور ذہن پر یہ خیال سوار رہتا تھا کہ میں ہمیشہ سے ویسا اور وہی کچھ تھا جو اس وقت نظر آتا تھا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔